قرآن مجید کی طرف۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ پہلے پارے کے اندر ذکر فرما دیا گیا، پہلے اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں۔ پھر اللہ نے ایمان والوں کی صفتیں بیان کی، اس کے بعد اللہ نے 2 آیتوں کے اندر کافروں کے بارے میں بتایا، پھر تقریباً 13 آیتوں کے اندر اللہ نے منافقوں کے بارے میں بتایا، کیونکہ منافق جو ہے بڑا خطرناک ہوتا ہے، منافقت سے بندے کو بچنا چاہیے۔ کھلا کافر سے اتنا ڈر نہیں ہوتا جتنا منافق سے بندہ ڈرتا ہے، کیونکہ منافق زبان سے کچھ اور ہوگا، دل سے کچھ اور ہوگا، اور سب سے زیادہ دھوکہ دینے والا جو ہے منافق ہی ہوتا ہے۔ تو حضرات محترم پھر منافقوں کے بارے اللہ نے 13 آیتوں کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ میری تم عبادت کرو، میں نے تم پر کیا کیا کرم کیا ہے، تمہیں یعنی زمینوں سے رزق عطا فرمایا، آسمانوں سے بارش اتار دی، اور یہ کہ یہ اللہ کا کرم ہے تم پر، یہ اللہ کا کرم ہے، لہذا عبادت کے لائق وہی ذات ہے۔ اس کے بعد اللہ جل مجدہ نے پیارے آدم علیہ السلام ان کی پیدائش کا ذکر فرمایا، اور سیدنا پھر ایک مرتبہ نہیں، پیارے آدم کی پیدائش کا ذکر اللہ نے 7 مرتبہ قرآن مجید کے اندر فرمایا۔ تو حضرت آدم علیہ جب سے یعنی پیارے آدم چلے، یعنی جب سے یہ انسانیت بنی، انسانیت کی شروعات ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے، اس کا اللہ جل مجدہ نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں سے، اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، لوگوں اے فرشتوں میں زمین کے اندر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ اللہ جل مجدہ نے پیارے آدم علیہ السلام کو بنایا۔ اب دیکھیں، ایک تو اللہ نے پہلے اعلان فرما دیا کہ یہ آدم جو ہے یہ میرا خلیفہ ہے، میرا خلیفہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں یہ بھی ذکر فرما دیا گیا کہ خلقت بیدی، رب نے فرمایا کہ میں نے آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا، حالانکہ اس کی شان یہ ہے رب کی کن فیکون، کہ اگر وہ کہے ہو جا وہ چیز ہو جاتی ہے۔ لیکن اے ابن آدم ذرا سوچ تو صحیح کہ رب نے تیرے باپ کو کتنے پیار سے بنایا، اپنے ہاتھ سے دست قدرت سے بنایا۔ یہ خلقت بیدی، میں نے اپنے ہاتھ سے آدم کو بنایا۔ پھر فرمایا نفخت فیہ من روحی، میں نے اس کے اندر اپنی روح کی۔ پھر یہ بھی ارشاد فرما علم آدم الاسماء کلھا، میں نے آدم کو تمام علم عطا فرما دی۔ اور پھر یہ بھی فرمایا آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ رکھ دیا۔ اب آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا تو اس کے بعد اللہ نے فرشتوں سے فرمایا اے فرشتوں اس آدم کو سجدہ کر دو۔ اب فرشتوں کے پاس جو فرشتے، جب سے کوئی فرشتہ پیدا ہوتا ہے رب کی عبادت کے اندر لگا رہتا ہے، جتنی بھی اس کی زندگی ہے۔ اور اسی طرح ابلیس جو تھا شیطان، جس کا نام عزازیل تھا پہلے، یہ بھی عابد تھا، بڑی اس نے عبادتیں بھی کی، اور اس نے نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، تبلیغیں بھی کی، اور یہ اپنا اس نے حج و عمرے بھی کیے، اور اس نے یہاں تک یہ فرشتوں کو بھی سمجھاتا تھا، فرشتوں کا ہیڈ ماسٹر بن گیا تھا، اتنی یہ عبادت کرتا تھا جو ابلیس تھا۔ جب اللہ نے حکم فرمایا فرشتوں سے فرشتوں سجدے کرو، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ قرآن کہتا الا ابلیس، شیطان نے سجدہ نہ کیا، شیطان نے سجدہ نہ کیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، قرآن کہہ رہا ہے تکبر کیا، انکار کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ یعنی پہلے وہ ایماندار تھا، ایمان والا تھا، اب پیارے آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے کافر بن گیا، اللہ کے خلیفے کا ادب و احترام نہ کرنے کی وجہ سے، کیونکہ یہ سجدہ رب نے کہا ہے کہ میرے آدم کو سجدہ کرو، تو آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، اللہ کے خلیفے کی تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے، ادب و احترام نہ کرنے کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا۔
اب حضرات پیارے آدم علیہ السلام کو یہ جو سجدہ تھا یہ کون سا سجدہ تھا؟ علماء کرام فرماتے ہیں یا تو عبودی سجدہ تھا یعنی عبادت کا سجدہ، اور یا تعظیمی سجدہ تھا۔ تعبدی یا عبادت کا سجدہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام بطور مکہ کے تھے کہ جیسے مکہ شریف ہے یعنی خانہ کعبہ ہے نا، ہم خانہ کعبے کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ ہم خانہ کعبے کو سجدہ نہیں کرتے، سجدہ ہمارا رب کو ہوتا ہے، صرف خانہ کعبے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، منہ خانہ کعبے کی طرف ہوتا ہے، لیکن سجدہ ہم رب کو کرتے ہیں۔ اسی طرح پیارے آدم علیہ السلام کعبے کی طرح تھے، اور یہ جو سجدہ ہو رہا تھا عبادت کا، یعنی یہ سجدہ رب کو ہو رہا تھا۔